قانونی حکمت عملی تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ججز حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بات سے عدلیہ کے جو ہے کے لیے تصحیح کا پہلو نکلتا ہے تو وہ اپنے الفاظ واپس لینے کو تیار ہیں. تو یہ تو ایک قانونی ایک قسم کا ججز کو انہوں نے ایک راستہ دیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو یہ کیس ختم کر سکتے ہیں یہ کہہ کر کہ اس میں نیک نیتی کے ساتھ ملزم نے جو ہے وہ یہ کہہ دیا ہے کہ وہ الفاظ واپس لینے کو تیار ہیں، اور پھر اس کی توجیحات بھی پیش کر دی ہیں ان الفاظ کی جو اس نے ادا کیے تھے. اور وہ توجیحات یہ ہیں کہ ان کو یہ علم نہیں تھا کہ جو خاتون جج ہیں وہ جوڈیشل مجسٹریٹ تھی یا ایگزیکٹو مجسٹریٹ. ان کو یہ تاثر تھا کہ یہ شاید ایگزیکٹو کوئی عہدہ ہے جس کے بارے میں وہ یہ بات کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک قانونی نکتہ ہے جو ایڈوکیٹ حامد خان صاحب کی مدد سے انہوں نے اٹھایا ہے. اب اس میں سیاسی پہلو یہ ہے کہ خان صاحب نے بڑے واضح طور پہ معافی مانگنے سے اجتناب کیا ہے، گریز کیا ہے، اور اگر یہ کہیں کہ انکار کیا ہے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ اتنا کچھ ہونے کے بعد اب اگر وہ معافی کا لفظ استعمال نہیں کر رہے تو پھر اس کو انکار ہی سمجھا جا سکتا ہے. تو قانونی طور پہ بھی وہ یہ جنگ لڑ رہے ہیں اور سیاسی طور پہ بھی وہ یہ جنگ لڑ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے شہباز گل کے معاملے پہ جو سٹینڈ لیا تھا وہ ایک ایسا سٹینڈ ہے کہ اس کے اوپر اب اگر یہ معافی مانگ لیتے ہیں تو پھر یہ ڈبل معافی ہو جائے گی، کیونکہ شہباز گل پہلے ہی ان کے وکیل جو ہیں وہ ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت کے سامنے کہہ چکے ہیں کہ اگر شہباز گل کے انٹرویو سے کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی ہے کسی ادارے کے لیے تو وہ اس پہ معافی مانگنے کو تیار ہے. تو اب اگر شہباز گل بھی معافی مانگ رہے ہیں، جیسا کہ آج ان کی ضمانت کے مسترد کرنے ہونے والے حکم میں بھی لکھ دیا جج صاحب نے، اور پھر عمران خان بھی اگر معافی مانگ لیں گے تو یہ ان کے لیے پی ٹی آئی کے لیے عمران خان کے لیے ایک ڈبل معافی ہو جائے گی، جو شاید سیاسی طور پہ ان کے لیے کافی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. گو کہ اس کے علاوہ بھی جو سیاسی طور پہ خان صاحب کرتے رہے وہ اس سے کہیں زیادہ ان کے لیے نقصان دہ رہی ہے. مگر یہ بات صرف میرے خیال میں سمجھنے کی ہے اور احساس کی. اب دیکھیں ایڈوکیٹ حامد خان صاحب اس پوزیشن کے ساتھ جو کیسے عمران خان صاحب کو بچاتے ہیں، کیونکہ تین ججوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو شوکاز جاری کیا جائے، اور شوکاز جو ہے وہ پہلی سماعت میں بہت کم کیا جاتا ہے، صرف اس صورت میں کیا جاتا ہے جب معاملہ سنگین ہوتا ہے. تو اس میں جو تین ججوں نے شوکاز جاری کیا ہے، اور اس کے بعد اب اگر 5 ججز بیٹھ کر اچانک ہی یہ معاملہ ختم کر دیتے ہیں اور خان صاحب کی وضاحت کو تسلیم کر لیتے ہیں تو اس کے اوپر بھی پھر سوال اٹھیں گے. تو میرے خیال میں خان صاحب نے واضح طور پہ معافی مانگنے سے انکار کیا ہے، اور اس کے بعد قانونی اعتبار سے ججز کو طرف اپنی گیند اچھال دی ہے. اب دیکھیں وہ ججز جو ہیں یہ کپتان صاحب کی گیند کو کیسے کھیلتے ہیں، وہ اس پہ چھکا مارتے ہیں یا چوکا مارتے ہیں یا پھر اس پہ وہ بولڈ ہو جاتے ہیں. متی مجھے ایک سوال کرنے دیجئے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ دستاویز جو جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا عبوری جواب ہے، یعنی کہ ہم ایک اور جواب دینے کی صلاحیت حق رکھتے ہیں کیونکہ ہم نے تمام تر دستاویزات کا مطالعہ نہیں کیا، لیکن جو پیش کیا گیا ہے، جو سبمٹ کیا گیا ہے دستاویز، اس کے اندر صرف یہی نہیں ہے کہ جی ہم اپنے الفاظ واپس لینے کے لیے تیار ہیں، بلکہ ساتھ ہی انہوں نے اپنی کچھ خدمات کا ذکر بھی کیا ہے کہ جی ان کا کیا ریکارڈ رہا ہے، اور یہاں تک کہ ورلڈ کپ کا بھی اور دوسرا ذکر بھی کیا ہے، اور اپنی فلاحی سرگرمیوں کا بھی. لیکن ساتھ ہی انہوں نے اس شوکاز نوٹس پہ بھی سوال اٹھائے ہیں کہ یہ قانونی طور پر غلط ہے، رجسٹرار کے پاس اختیار نہیں تھا. جن ججز نے ٹی روم میں یہ اتفاق کیا کہ یہ بنتا ہے کارروائی، ان کو اپنے آپ کو علیحدہ کر لینا چاہیے کیس سے، اور مختلف حوالے دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی ہائی کورٹ کے پاس تو یہ اختیار ہی نہیں ہے. تو اس تناظر میں بتائیے کہ پھر آپ کل کیا آپ کی توقع ہے کہ یہ فوراً معاملہ ختم ہو جائے گا یا اب یہ چلے گا؟ دیکھیں اب حامد خان صاحب کے ان دلائل کی وجہ سے
یا اگر آپ اسے عمران خان کی پوزیشن کہیں، یہ کیس ایسے اگر کل ختم ہو جاتا ہے تو پھر عدلیہ کے جو اختیارات ہیں اور جس طریقے سے ریمارکس جو دیے گئے اور پھر جو شو کا جاری کیا گیا، اس پہ پھر یہ سوال اٹھے گا کہ آخر توہین عدالت کے معاملات میں اگر عدلیہ ایک طرف کچھ سیاستدانوں کو کئی مہینوں کے لیے جیل بھیج سکتی ہے، کئیوں پہ وہ انسداد دہشت گردی کے مقدمے درج کروا دیتی ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ اگر کوئی بڑا سیاستدان سپریم کورٹ کے سامنے بھی آ جاتا ہے اور وہ شرمناک جیسے الفاظ استعمال کرتا ہے سپریم کورٹ کے کردار کے حوالے سے، تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شرمندگی کا اظہار کر دیا ہے، یہ کافی ہے۔ آخر کتنی بار ایک بڑے سیاستدان کو شرمندگی کا اظہار کرنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا اور اس کو سپریم کورٹ کو چھوڑنا پڑے گا؟ تو جو عام لوگ ہیں، جو عام سیاستدان ہیں، جو کارکن لوگ ہیں کسی سیاسی جماعت کے، ان کے لیے اور پھر جو بڑے سیاستدان ہیں ان کے لیے یہ توہین عدالت کا قانون مختلف کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ وہ سوال ہیں جن کا سامنا پھر عدلیہ کو بھی کرنا پڑے گا۔ اچانک شو کا نوٹس دینا، 3 ججوں کا بینچ بن جانا اور اس کے بعد پھر اچانک سب کچھ ہوا ہو جانا، یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، باوجود اس کے کہ احمد خان ایڈوکیٹ صاحب نے کچھ اہم نقطے اٹھائے ہیں کہ کیا یہ سو موٹو ہے یا نہیں۔ میرے خیال میں تو یہ سو موٹو اختیار ایسا نہیں ہے جو ہائی کورٹ نے استعمال کیا ہے۔ جو ماتحت عدلیہ ہے اس کے اگر توہین ہوتی ہے تو ہائی کورٹ کا یقینی طور پہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کا نوٹس لے، اور خاص طور پہ جب اس طرح مجمع کے اندر یہ بات کی جائے تو اس طرح کی بات کے اوپر تو ماضی میں سپریم کورٹ بھی سو موٹو لیتی رہی ہے، تو سپریم کورٹ تو سو موٹو لے سکتی ہے، مگر ہائی کورٹ جو ہے وہ اگر توہین عدالت کی کارروائی شروع کر رہی ہے اور اس میں شوکاز جاری کر رہی ہے تو یہ کوئی سو موٹو تو نہ ہوا نا۔ شوکاز سو موٹو میں جاری نہیں کیا جاتا، شوکاز جو ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی میں جاری کیا جاتا ہے۔ متی، مجھے پتا ہے کہ آپ کو جانا ہے، لیکن مزمل آپ کو یا بینش آپ کو کوئی سوال ہو متی سے تو پوچھ لیں، ورنہ پھر میں نے آپ کے پاس آنا۔ میں کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی فرمائیے۔ دیکھیں متی، جو ہم سمجھتے ہیں وہ تو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں انکنڈیشنل اپالوجی اور سرنڈر یور سیلف ٹو دا کورٹ کی بات ہے۔ کچھ آپ کو اب خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑنا ہے اور غیر مشروط معافی مانگنی ہے۔ اگر آپ توہین عدالت کو ون وے اور دی ادر وے کنٹیسٹ کرتے ہیں، اور ماضی میں بہت سارے لوگوں نے ریگریٹ کا لفظ یوز کر کے بھی کنٹیمپٹ سے بچنے کی کوشش کی ہے کہ وی ریگریٹ، یا اب یہ کہا گیا ہے کہ وی کین ٹیک اٹ بیک، تو کورٹس نے اس کو انکریج نہیں کیا انلیس دی ورڈ انکنڈیشنل اپالوجی یوز کیا جائے۔ تو آپ کے خیال میں کورٹ اپنا جی وہ ہاں جو بالکل، یہ غیر مشروط پریزیڈنٹس، معافی جو ہے یہ یقینی طور پہ، جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ جی رہی ہے، بالکل فرمائیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عام طور پہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ جو ملزم ہے توہین عدالت کا وہ اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پہ مکمل طور پہ چھوڑے، اور اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ غیر مشروط معافی مانگے، اور غیر مشروط معافی کے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جی ہم جو ہیں اپنا جرم تسلیم کرتے ہیں، توہین عدالت تسلیم کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم جو ہے اپنے جرم پر معافی مانگتے ہیں، ہم نادم ہیں، ہم شرمندہ ہیں، اور آئندہ ایسی بات نہیں کریں گے، ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے توہین عدالت کا کوئی جس سے شبہ بھی ہوتا ہو۔ تو یہ غیر مشروط تقاضا ہوتا ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں بطور کورٹ رپورٹر، میرے خیال میں جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس کو چاہے کوئی غیر مشروط معافی مانگے یا نہ مانگے، غیر مشروط معافی کی بنیاد پہ کیس کو ختم نہیں کرنا چاہیے، باقاعدہ فیصلے لکھنے چاہیے، اور اگر اس کی غیر مشروط معافی تسلیم بھی کرنی ہے تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جیسی عدالتوں کو تفصیلی فیصلے اور وجوہات لکھنے چاہیے تاکہ باقی عوام کو تو یہ معلوم ہو کہ اگر یہ غیر مشروط معافی مانگی بھی گئی تھی تو کس جرم کی مانگی گئی تھی، کیا کسی نے ڈر کے غیر مشروط معافی مانگی ہے یا واقعی اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو میرے خیال میں فیصلہ تو ہر صورت میں ہونا چاہیے، ایویڈنس بھی ہونا چاہیے، چارجز بھی فریم ہونے چاہیے، اور اگر آخر میں عدالت چھوڑتی بھی ہے تو اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طوفان برپا کر دیا جائے شو کاز نوٹسز سے اور میڈیا ہائپ کریٹ کر دی جائے اور 10-15 سماعتوں کے بعد
وہ کیس ایسے غائب ہو جائے کہ جیسے کبھی سپریم کورٹ نے یا ہائی کورٹ نے اس کا نوٹس نہیں لیا تھا. اور اس کی ایک تازہ ترین مثال ہمارے سامنے ہے جو کہ سابق گلگت بلتستان کے جو سابق جج ہیں چیف جج رانا شمیم، ان کے خلاف جو کنٹمپٹ آف کورٹ کی کارروائی ہے اس کے حوالے سے جو یہ نوٹس لیا تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے. متی جو آج شہباز گل کے وکلا نے کہا ہے کہ ہم معافی مانگتے ہیں، آپ اس کو کنفیشن سمجھتے ہیں؟ جب آپ عدالت کو کہیں کہ ہم اپنے جرم پہ معافی مانگتے ہیں تو isn't it confession؟ آپ اس کو کنفیشن ان دا کورٹ نہیں سمجھتے؟ دیکھیں یہ کنفیشن تو نہیں ہے، انہوں نے اگر مگر کی بات کی ہے کہ اگر عدلیہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ کنٹمپٹ آف کورٹ تھی تو نہیں میں بات کر رہا ہوں شہباز گل کی. شہباز گل کے وکلا نے تو آج معافی کہا ہے نا ہم معافی مانگتے ہیں. جی ہاں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر اس سے کوئی غلط نہیں، بالکل کنفیشن تو نہیں آپ کہہ سکتے، کیونکہ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر اس سے کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی ہے تو وہ اس پہ معافی مانگنے کو تیار ہیں، اور وہ بھی غلط فہمی سے اس کو مشروط کر رہے ہیں. مگر جج صاحب نے آج جو بیل آرڈر کیا ہے جس میں انہوں نے ریجیکٹ کی ہے بلکہ بیل کو، انہوں نے تو اس کو انکنڈیشنل اپالوجی لکھی ہے. میرے خیال میں یہ انکنڈیشنل کا لفظ جو ہے وہ شہباز گل نے استعمال تو نہیں کیا تھا، مگر پھر بھی انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ اگر کوئی غلط فہمی اس سے پیدا ہوتی ہے تو پھر ہم معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں. مگر اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے معافی مانگ لی ہے تو میرے خیال میں یہ اس وقت کہا جا سکتا ہے جب عدالت یہ تسلیم کر لے کہ ان کی طرف سے یہ معافی جو ہے عدالت ایکسیپٹ کرتی ہے. تو اگر ایکسیپٹ نہیں کرتی تو وہ شہباز گل کے وکیل نے بھی پورے جو انٹرویو دیا تھا شہباز گل نے اس کا بھرپور دفاع کیا اور کہا ہے کہ یہ جو انٹرویو ہے کسی باغی کا نہیں بلکہ یہ ایک محب وطن پاکستانی کا انٹرویو